السلام علیکم، میں ہوں علی سلمان انچن اور آپ دیکھ رہے ہیں اچیور ہو. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اس شو میں ملواتا ہوں آپ کو ایسے اچیور سے جنہوں نے نہ صرف پاکستان میں اور پاکستان کے باہر پاکستان کا نام روشن کیا ہے. تو آج کے ہمارے اچیور ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، مگر میں ان پہ جانے سے پہلے چاہوں گا آپ ان کی زندگی پہ ایک چھوٹا سا پیکیج دیکھیں، پھر ہم آتے ہیں. پاکستانی فلم انڈسٹری کی بات ہو اور ذیشان خان کا ذکر نہ ہو، ایسا ممکن نہیں. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ذیشان خان کی، جو کہ پاکستان فلم انڈسٹری کا بہت بڑا نام زی کے نام سے مشہور ہے. وجہ شہرت پاکستانی فلم انڈسٹری میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرنا ہے. جہاں پاکستان میں کئی سرکاری اداروں کے لیے کام کیا، اس کے علاوہ زی کی سب سے بڑی کامیابی ان کی فیچر فلم تلاش تھی، جو کہ اقوام متحدہ میں رونمائی کی گئی. درد دل رکھنے والے ذیشان خان نے سندھ میں غذائی قلت کے شکار بچوں کے حوالے سے خصوصی کام کیا، جو کہ صوبہ سندھ میں ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے ایک بڑا اور ایک بہت بڑا کامیاب پروگرام ثابت ہوا. اور آج بھی ذیشان خان اپنی اس کامیابی کی راہ میں گامزن ہے. جی ویلکم بیک. تو آپ نے پیکیج دیکھ لیے تو وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ذیشان صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام سلمان، کیسے ہیں آپ؟ پہلی بات تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے کچھ ٹائم نکالا ہمارے لیے اور آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ، آپ نے انوائٹ کیا اچیور شو کے اوپر. نہیں، آپ اچیور ہیں. مجھے تھوڑا سا بتائیں آپ کا، اب تو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. مجھے بتائیں یہ ابتدا کیسے آپ فلم میکر بن گئے یا پروڈکشنز میں آ گئے؟ کیا کیا ایسی ایلیمنٹس تھے یا سوچ تھی جو آپ اس طرف لائی؟ ایکچولی میرے جو گرینڈ فادر ہیں، ہی واز ون آف دا پروڈیوسرز. اچھا. اور وہ محبوب پکچرز کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے. ہی واز ون آف دا پارٹنرز ان محبوب پکچر، اور اس کے ڈسٹریبیوٹر تھے، فلم ڈسٹریبیوٹر. تو امیجیٹ فیملی جو ان کی تھی اس میں سے تو کوئی بھی فلمس میں نہیں کیا، بٹ in his grandchildren I am inheritance. Inheritance. So in his grandchildren I am the one, and then like two other my cousins who are studying films. اچھا، تو آپ نے باقاعدہ فلم کورس کیا ہے، پڑھا ہے کہ بس آگے دوسروں کی طرح؟ نہیں، میں بیسکلی ایک بزنس گریجویٹ ہوں. میرا جو اسپیشلائزیشن ہے وہ ایڈورٹائزنگ اور برانڈ میں. تو میں نے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے اندر کام کرنا شروع کیا انیشلی. اس کے بعد پھر مجھے یہ لگا کہ اگر مجھے ایڈورٹائزنگ فلم بنانی ہے تو مجھے فلم پڑھنے پڑے گی. تو پھر میں فلم پڑھنے کے لیے گیا. جب فلم پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں سے اور ایونیوز کھلے. کہاں پڑھنے کے لیے گئے آپ؟ میں NYU گیا تھا، اور فائنلی وہ جب وہ بامبنگس کا سین ہو گیا تھا تو ان کا امیگریشن پالیسی چینج ہو گئی، چیزیں چینج ہو گئیں. تو پھر میں برطانیہ گیا اپنے فائنل تھیسس کے لیے. جو باقی کورس ورک رہ گیا تھا وہ میں نے وہاں سے کمپلیٹ کیا. مگر جب میں اکثر فلم میکر کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ جو فلمس یا پڑھائی جاتی ہیں، جو ایجوکیشنل سسٹم یا اسٹرکچر ہے، اور ہمارے ہاں وہ جیسے لائٹس میں نتھو کی لائٹ کہتے ہیں، آپ لوگ دوسری لائٹس پڑھ کے آتے ہیں. تو وہ جب آپ اتنا پڑھ کے آتے ہیں اور پاکستانی مارکیٹ میں آتے ہیں تو وہ آپ کو فرسٹریشن ہوتی ہے کہ آپ بولتے نہیں اب ایڈجسٹ کرنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. ناٹ بیکاز کہ وہ سہولیات نہیں ہمیں ملتی، بلکہ اس لیے کہ جو ہمارے ساتھ کرو کام کر رہا ہے یا جو ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ ان کو یہ موقع نہیں ملا کہ وہ جا کے یہ پڑھ سکیں. تو پروفیشنل ٹریننگ یا ووکیشنل ٹریننگ پاکستان میں اس حصے کے اندر نہیں ہوتی، جو کہ ہونی چاہیے. آئی فیل نہیں، میں یہ سوال تو خیر ابھی باتوں سے بات نہیں. اور رہی بات یہ کہ اکوپمنٹ فرسٹریشن یا نتھو کی لائٹیں اب تو نہیں ہے. وہ اب جتنا بھی اکوپمنٹ انٹرنیشنلی اویلیبل ہے تقریباً اسی طرح کا اکوپمنٹ پاکستان میں بھی اویلیبل ہے. کیونکہ میں کافی عرصے سے ان ٹچ ہوں تو وہ مجھے یاد ہے کہ ہم ہوتے تھے نتھو کی لائٹس ہوتی تھی. اچھا، وہ میں سوال تو مجھے کچھ اور کرنا تھا مگر باتوں سے ایک بات نکلی، وہ یہ کہ اتنے سارے آج کل جو یونیورسٹیز پڑھا رہی ہیں، اتنے سارے گریجویٹس ہو رہے ہیں، ماسٹرز ہو رہے ہیں فلم میکنگ میں، اس میں کتنے سارے کورسز ہو گئے ہیں فلمس کے. تو اتنے تو وینیوز نہیں ہیں، یا آج کل تو میرے خیال ریسیشن بھی چل رہا ہے تو اتنے تو ٹیلی ویژنس نہیں ہیں، تو یہ یا اتنے پروڈکشن ہاؤسز نہیں ہیں، تو یہ کتنے سارے گریجویٹس جا رہے کہاں ہیں؟ یہ دیکھیں، اس کا جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک جنریشن آتی ہے وہ دوسری جنریشن کو ریپلیس کرتی ہے. تو اس کو بالکل ایسے سمجھیے کہ ایک جنریشن تھی جو کہ پاسبلی ہماری جنریشن تھی. میں تھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وی آر آلموسٹ ڈن. ٹھیک ہے، اب یہ نئے ڈیجیٹل فلم میکرز ہیں، انہوں نے آ کے ہمیں ریپلیس کرنا ہے. ہمارا بھی ایک ٹرانزیشن پیریڈ چل رہا ہے. تو ہم جب یہ ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر اپنی نالج اور ایکسپیرینس ان کو ٹرانسلیٹ کریں گے، ٹرانسفر کریں گے، they'll gonna do wonders انشاءاللہ. تو یعنی آپ نے میں ہمیشہ کنفیوز رہتا تھا یار اتنا سارا گریجویٹس جائیں گے کہاں. تو اچھا آپ نے جواب دیا. تو اب آپ کی اس فیلڈ میں آنے کے بعد آپ کو کیا چیلنجز کا آپ نے فیس کیا؟ مطلب ایزیلی آپ نے ساری چیزیں اچیو کر لیں یا کر رہے ہیں کہ بس بہت چیلنجز ہیں؟ اچیومنٹ از لائک، جس میں مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی کہ یہ ایک بہت بڑا لفظ ہے. ٹھیک ہے. اور
چھوٹے چھوٹے سٹیپس کو جب آپ عبور کرتے ہوئے اوپر سیڑھیاں چڑھتے رہتے ہیں تو ہر ایک سٹیپ آپ کی اچیومنٹ ہے اس طرف جہاں سے آپ شروع ہوئے تھے. میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ اس طرف جہاں پہ آپ نے پہنچنا ہے, بیکاز ون آف مائی ٹیچرز, ایک میرے ٹیچر تھے, انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ کبھی یہ مت دیکھنا کہ آگے راستہ کتنا رہ گیا, ہمیشہ یہ دیکھنا پیچھے کہ راستہ تم نے طے کتنا کر دیا. سو دیٹ ول آلویز گیو یو اے موٹیویشن کہ اگر تم نے 3 اسٹیپس چڑھ لیے, 4 اسٹیپس چڑھ لیے, ہمیشہ یہ موٹیویشن ہے. تو دقتیں, پریشانی, مشکلات اپنی جگہ رہیں. obviously جیسے ہر انڈسٹری میں ہوتا ہے, انٹری لیول کے اوپر تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہیں, ہمیں بھی ملی. ہم اپنے آپ کو ایز اے لکی انڈیویجول اس طرح سے اکاؤنٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر کہ جس وقت ہم سٹارٹ ہوئے اس وقت سیٹلائٹ انڈسٹری سٹارٹ ہوئی تھی, تو اپارچونیٹیز بہت ساری تھیں. تو اسی طرح سے لوگ بھی بہت سارے تھے, بٹ وہ سسٹین وہی کر پاتے ہیں جو کہ کنسسٹنٹ ہوتے ہیں. اور فیلیئرز بھی ہوتے ہیں اور سکسیس بھی. میرا خیال ہے فیلیئرز جو ہے انسان کو آگے بڑھنے اور پش کرنے میں بڑی مدد کرتے ہیں. اگر آپ زیادہ سکسیس لیتے رہیں تو پھر بندہ پراؤڈ بھی ہوتا ہے. فیلیئر مجھے ایسا لگتا ہے فیلیئر از اے پارٹ آف دا لرننگ. آپ جب بھی ہارتے ہیں تو آپ کو اس ہار سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سب کچھ ہار گئے ہو, سب کچھ تو کبھی نہیں ہارتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ میں جانتا ہوں کہ آپ ایک بڑے محب وطن اور بڑے آپ کی جو پروجیکٹس ہیں یا پروڈکٹس ہیں, آپ کی بیبیز ہیں, وہ بڑے پاکستان اورینٹیڈ ہیں, اور خاص طور پہ وہ آپ نے ایک سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر نیوٹریشنس کا پروگرام کیا ہے. تو وہ بیسکلی بتایا نا, وہ نیوٹریشن کا پروگرام اور جو آپ کا موبائل سینما والا سین تھا, بڑا ایکسائٹنگ ہے وہ. اصل میں ہمیں ایک موقع ملا کہ ہم فورن ڈونرز کے تھرو گورنمنٹ آف سندھ اور گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ کام کر سکیں. پاکستان دنیا کا 5واں بڑا پاپولیشن کے لحاظ سے ملک ہے, اور پاکستان میں تقریباً ہر دوسرا بچہ غذائی قلت کا شکار ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ بچے گھومتے پھرتے ہیں, آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ بچوں کے قد چھوٹے ہوتے رہے ہیں, وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں. عمران خان اپنی فرسٹ اسپیچ میں کہہ رہے تھے, وہی والی بات ہو رہی ہے. عمران خان جو اپنی فرسٹ اسپیچ میں کہہ رہے تھے, ہماری کیمپین اس سے بھی پہلے شروع ہوئی تھی, بیکاز یہ پاکستان کا ہے ایک پرابلم. اسی کے ساتھ ایک ڈان اخبار میں ایک آرٹیکل آیا تھا جس میں لکھا تھا پاکستان تقریباً 7.8 بلین یعنی 7.8 بلین US$ اپنے ہیومن کیپٹل میں ضائع کر دیتا ہے. یعنی وہ لوگ جو کہ اس غذائی قلت کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ اگر صحیح ہوں تو پاکستان تقریباً 7.8 بلین ڈالر ہر مہینے ان کے تھرو کما سکتا ہے. یہ بہت بڑا نمبر ہے. اگر آپ ایک 5 سال کے اندر دیکھیں تو یہ تو 36-38 ارب روپے بن جاتے ہیں. اور یہ اس میں پرابلم یہ ہے کہ بچہ جب ایک دفعہ غذائی قلت کا شکار ہو جائے تو پھر ساری زندگی وہ اس کا شکار رہتا ہے. اٹ از این irreversible ماڈل. یعنی باقی جو بیماریاں ہیں یا باقی کمزوریاں یا ڈیفیشنسیز ہیں وہ تو پوری کی جا سکتی ہیں, کہ نہیں ہوتی. اس میں ذہنی نشو و نما سے لے کے جسمانی نشو و نما تک سب متاثر ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ہم نے ایک کاز بنائی اپنی, اور ہم جب ان کے ساتھ ہم ملے, ہم نے اس کو پچ کیا, کریٹیولی پچ کیا. ملٹی ڈائمینشنل پرابلم ہے یہ, تو بس ہم نے پھر اس کے اوپر فلم بنائی, اشتہار بنائے, کچھ لٹریچر بنایا. تو جب ہم سب یہ بنایا, اب جو اس کو یہ پرابلم ہے, مطلب یہ ہمارا عام تاثر ہے کہ صرف گاؤں میں ہی ہوگی پرابلم یا تھر میں ہوگی پرابلم. نہیں, یہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا ہر دوسرا بچہ, تو اس میں تھر بھی شامل ہے اور کراچی بھی اور اسلام آباد بھی. تو یعنی کراچی سے کنجراب تک کی بات ہو رہی ہے اسٹیٹسٹکس کے اندر. تو کراچی کے اسٹیٹسٹکس بھی اتنے ہی برے ہیں, لاہور کے بھی اتنے ہی برے ہیں, انٹیریئر پارٹ کے یا سندھ کے یا پنجاب کے. ہم کہیں کہ پاکستان کے نوائی علاقوں میں. اب آپ کو سمجھنا ہے ایسے کہ جیسے کوئی ایک علاقہ ہے جس میں 50,000 کی پاپولیشن ہے, اس کا امپیکٹ جو 2 بچوں والا امپیکٹ ہے وہ 50,000 پہ ہوگا. اب کراچی جیسا بڑا شہر ہے, اس میں 3 کروڑ کی 4 کروڑ کی آبادی ہے, وہ امپیکٹ یہاں پہ. اچھا, مجھے نا بریک کا کہا جا رہا ہے, ہم بات کو یہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. بڑی زبردست گفتگو ہو رہی تھی, تو ہم اپنا سلسلہ جو ہے وہیں سے جوڑتے ہیں جو آپ بتا رہے تھے. تو ہم نے کیا یہ کہ ہم نے تمام علاقائی زبانوں کے اندر یہ فلمیں بنائیں.
اور پھر گاؤں گاؤں تحصیل تحصیل ایک کنٹینر بنا کے اس کے اندر زبردست سنیما بنایا, لوگوں کو دکھایا. تو جب ہم لوگوں سے وہاں پہ ملے تو ہمیں اتنا احساس ہوا کہ یار یہ تو ہمیں چیزیں پتہ ہی نہیں تھیں, ہم نے ریسرچ بھی کی. تو پھر ہم نے ایک بڑی فیچر فلم بنائی جو کہ ایک نیشنل لیول کے اوپر ہو, جو اردو زبان میں ہو, جو کراچی سے لے کے گجرات تک سب اردو بولتے ہیں وہ دیکھ سکیں, اور پھر وہ سنیما میں ریلیز ہوئی. اور سب سے اچھی بات اس فلم کی, یہ پاکستان کی پہلی فلم ہے جو یونائٹڈ نیشن میں لگی. تو وہ ایکسپیرینس جو ہے, کیسے یونائٹڈ نیشن پہنچ گیا, کیسے آپ نے ادھر پیش کیا, وہ انہوں نے کیسے بلا لیا, اور وہاں کا کیا رسپانس تھا؟ تلاش دیکھیں, تلاش یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام متحدہ پہنچنا, پاکستان کا جھنڈا وہاں پہ لہرانا, یہ بڑا ہی فخر کا معاملہ تھا ہمارے لیے. یہ پاکستان کی پہلی فلم ہے جو اقوام متحدہ پہنچی, اور اس کا پہنچنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کی پہلی فلم ہے جو کہ اس موضوع پہ بنی ہے. یعنی یہ غذائی قلت کے موضوع کے اوپر باقی چھوٹی فلمیں بنی ہیں, ڈاکیومنٹریز بنی ہیں, لیکن فیچر فلم کبھی نہیں بنی. میں نے فیچر فلم دیکھی ہوئی, اس میں آپ نے سارے مسالے ڈالے تھے, میوزک بھی تھا, تھرل بھی تھا, اور بڑی اینیمیشن, میوزک, تھرل, جو ایک فلم کے لیے چاہیے ہوتا ہے, بیکاز فلم وہ ہوتی ہے جو کہ لوگوں کو انٹرٹین کرے. تو ہم چاہتے تھے کہ لوگ انٹرٹین بھی ہوں اور ساتھ میں جو ہمارا میسج ہے وہ بھی دیکھیں. تو اسی لیے یہ یونائٹڈ نیشنز گئی, اور یونائٹڈ نیشنز کے گولز کے اندر ہے, جس کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کہتے ہیں. ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ غذائی قلت کا معاملہ پوری دنیا میں ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے. تو پوری دنیا کے امبیسڈرز بیٹھے ہوئے تھے, کورین بھی تھے, بوسٹوانا کے بھی تھے, انڈونیشین بھی تھے, اور ہمارے مسائل ملک نے کافی زور بھی لگایا کہ یہ فلم نہ چڑھے. لیکن میرے خیال سے یہ ہماری جو پاکستانی ڈپلومیسی ہے, جو ہماری ٹیم ہے, UNSRC پاکستان کلب, ان کی یہ جیت ہے کہ وہ تمام آڈز کے خلاف وہ لڑے اور انہوں نے یہ فلم کو وہاں پہ اسکرین کرایا. ہمارے منیر اکرم صاحب نے اس کو ہوسٹ کیا تھا. اٹ واز اے فیبولس ایکسپیرینس, اور میرے خیال سے یہ ہوتا ہے ورلڈ TV پریمیئر. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہم پاکستان کی ایک پازیٹیو امیج لے کے ایٹ لیسٹ گئے, جہاں پہ ہم نے فلم کے شروع میں لکھا ہے اٹس اے کنٹریبیوشن آف پاکستان فار دا ورلڈ. اور اپنے خاص جب آپ وہاں پہ اسپیچ دے رہے ہوں گے یا اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے, آئی تھنک پراؤڈسٹ مومنٹ ہوگا آپ کے لیے. سیلف بھی بہت تھا, پاکستان کا جھنڈا سینے کے اوپر لگا ہوا تھا اور باقی سارے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے, تو اٹ واز ریئلی امیزنگ. میرے خیال سے جو اس کو جگہ چاہیے تھی اس جگہ تک پہنچ گئی. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی آگے پروجیکٹس ہوں گے, میں چاہتا ہوں آپ بہت زیادہ ایکسائٹنگ پروجیکٹ پہ کام کریں, کیونکہ آپ لوگ بیسکلی ڈریمرز ہیں. تو میرے خیال سے یہ بڑی اچھی بات ہے, جو ڈریمرز ہوتے ہیں وہ نئی سوچ اور نئے ولولے کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے, اور پاکستان کی سربلندی کے لیے اور پاکستان کے اندر پازیٹیوٹی کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. ایم شیور کہ آپ کے اور بھی پروجیکٹ چل رہے ہوں گے, اس لیے اگر آپ کا کوئی ایسا پروجیکٹ چل رہا ہے تو آپ بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں. نہیں, ہمارے ایک پروجیکٹ ہے جو واقعی ڈریم پروجیکٹ ہے, جس کی وجہ سے میں پڑھنے کے لیے گیا تھا. تقریباً 14 سال پہلے میں نے سوچا تھا, اس وقت میں اکیلا تھا. بہت بڑی اب ٹیم ہے ہماری, ہم سب آج کل اس پہ کام کریں. بہت چیلنجنگ ہے اور بہت لمبا ہے, اور آئی ایم شیور کہ اگر ہم جتنا ہم نے سوچا ہے, اگر ہم اس میں سے 60% بھی کامیاب ہو گئے نا, تو پاکستان کے لیے اٹ ول بی سیریسلی ایکسائٹنگ, اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک نیا ارینا کھل جائے گا. انشاءاللہ آپ اس میں کامیاب ہوں گے. اچھا مجھے بتائیں کہ جب آپ کسی بھی آرٹسٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں, خواتین ہو یا مرد ہوں, جو بھی ہوں, یا چائلڈ اسٹار ہو, تو اریٹیٹنگ ہوتے ہیں, کچھ اریٹیٹنگ کرتے ہیں کہ اسموتھلی پروڈکشنس کے ساتھ جل جاتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں؟ جہاں پہ بہت سارے لوگ ہوں نا, وہاں پہ ہر کوئی اپنی کیا کہتے ہیں خواہشات کا اظہار ضرور کرتا ہے. تو کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں, کچھ چیزیں بری لگتی ہیں, تو یہ دس از دا پارٹ آف دا گیم, یہ چلتا رہتا ہے, کبھی نرم کبھی کرے. ابھی آپ نے اچیومنٹ کا تذکرہ ہو گیا, تو کوئی ایسا ورسٹ مومنٹ والا یار کیا بھنڈ ہو گیا, یار کیا ورسٹ ایکسپیرینس ہو گیا اپنی پروڈکشن کے دوران, یہ ویسے بھی ڈیورنگ یور کریئر روز ہوتا ہے؟ آئی تھنک ایک ٹائم ایسا تھا جہاں پہ مجھے ایسا لگا کہ یہ پروڈکشن ہاؤس بند ہو جائے گا, اینڈ ہم سارے لوگ بہت پریشان تھے, بیکاز ہم نے ایک پروجیکٹ میں انویسٹ کیا تھا, ایک چینل کے ساتھ ہماری ڈیل تھی, اینڈ اٹ سرٹنلی گاٹ آف ان بٹوین, اور لائک بہت سارا روپیہ اس پروجیکٹ میں لگ چکا تھا, وہ پروجیکٹ بیچ میں تھا, اور بس آگے ایسا لگتا تھا یار کچھ ہونے نہیں والا, مطلب مے بی شاید اب سے کچھ عرصے بعد ہمیں اس کو تالا لگانا ہے, تو شاید 1-2 مہینے ہم لوگ 3 مہینے ہم لوگ بغیر سیلریز کے بھی بیٹھے رہے, اور ہمارے پاس کام بھی نہیں تھا. آئی تھنک دیٹ واز دا ورسٹ ٹائم ہم نے جو دیکھا ابھی تک. پھر اللہ نے مدد کی, ہم اس میں سے نکل گئے اور پھر دوبارہ اپنی جگہ پہ شروع. تو ویسے جب آپ آج کل ویسے بھی کوارنٹین یا کرونا چل رہا ہے, تو فیملی کو بھی زیادہ ٹائم دے رہے ہوں گے بنسبت پہلے, تو
फेवरेट म्यूजिक क्या है? खाना वाना खुद बनाते हैं, भाभी भाभी की हेल्प करते कि नहीं, बस वो काम पार्ट उन्हीं का? मैं उनकी हेल्प सिर्फ ऐसे करता हूँ, मैं खा लेता हूँ। ना दिस इज द बिगेस्ट हेल्प अ मैन कैन डू फॉर हिज वाइफ या घर वालों के लिए। दूसरा ये है कि घर में आजकल ऑब्वियसली ये कोरोना की वजह से, क्वारंटीन की वजह से फ़ायदा ये हुआ कि पढ़ने का बहुत सारा मौका मिल गया, वरना यूजुअली आप ऑपरेशंस में होते हैं, आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो पिछले 1 साल से काफ़ी सारी पढ़ाई है, ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, कुछ और चीज़ें देख रहे हैं, कोई नई टेक्नोलॉजीज़, नई चीज़ें उनको लाने की भी कोशिश। आपका जो प्रोडक्शन हाउस है, जो ZK फिल्म्स है, उसके मोस्ट ऑफ द जो स्टफ है, यानी जो उसका आपका इक्विपमेंट है, वो आपके पास अवेलेबल है? आप खुद शूट करते हैं कि आप रेंटल कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? हमारे पास आई थिंक जो भी हार्डकोर जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इक्विपमेंट है वो हमारे पास अपना है, लेकिन जो चीज़ पाकिस्तान में आम सतह पे मिल जाती है हम वो रेंट करते हैं, हम उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करते। हम इन्वेस्ट हमेशा इक्विपमेंट एरिया में उसमें करते हैं जो मिलती नहीं है हमें, और वो फिर हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी स्टाफ के बारे में मैं ये बताऊंगा कि आई थिंक, बल्कि थिंक नहीं, आई एम श्योर अबाउट इट कि मेरे स्टाफ में 80% लोग ऐसे हैं जो कि फिल्म क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स हैं, तो हमें आपस में बात करने में मुश्किल नहीं होती। नहीं, सबसे बड़ी बात आपने एक जब क्वारंटीन और जब कोरोना स्टार्ट हुआ और क्वारंटीन की मुहिम चली या क्वारंटीन रहने की मुहिम चली, तो आपने अपनी मदद, आपके साथ एक छोटी छोटी एड फिल्म भी बनाई, तो ये भी कॉन्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी का कि आपने? हाँ, मतलब देखें, उस वक्त तो बात ये थी कि हमने कैसे इसके साथ इस पेंडेमिक के साथ करना है, तो हमने उस कैंपेन में लिखा था कि वो कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। वो फिर फाइनली वो लाइन इतनी बड़ी हो गई, एवरीवन वाज यूजिंग इट, तो हमने वो डिजिटल मीडिया के लिए की थी, बिकॉज ज़्यादा जो इस मुतासरीन थे या लोग जो अफेक्ट हो सकते थे वो शहरों में थे, तो टीवी पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, हम डिजिटल पे करते थे। हमने डिजिटल पे फिल्में बनाई, बच्चों को इस्तेमाल किए, और उसकी मेन थीम ये थी कि वो बच्चों के ख्वाब हैं जो बड़े पूरे कर सकते हैं। ठीक, तो वो थीम वैसे थी। तो हर बच्चा ये हर बच्चा ये कहता था, कोई कह रहा था मैं बॉक्सर बनना चाहता हूँ, कोई बच्ची कह रही थी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, एक बच्ची को टीचर बनना था, एक ने पायलट बनना था, और सारे बच्चे ये अपने कैंपेन में कह रहे थे कि क्या आप मेरी मदद करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली बच्चे तो खुद नहीं कर सकते, लेकिन उनके ख्वाब पूरे करने के लिए हम बड़ों को एक्टिवेट होना था। ये बात है, एक इनिशिएटिव है कि आप सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। अगर आपको कोई उसको फंड नहीं कर रहा, बट आपने अपने इंडिविजुअल प्रोडक्शन हाउस से या अपनी सोच से उसको आपने फंड किया और बनाया। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि जाने से पहले आप हमारी जो यूथ, जो अपकमिंग फिल्म मेकर आ रहे हैं, इन जनरली को इनको मैसेज रिकॉर्ड करें। आपका सर कैमरा ही है, बस आप सब लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जिस जोन के अंदर हैं, जो जिस जनरेशन के अंदर हैं, we have been populated with disinformation from everywhere. Being a filmmaker आपको करना ये है कि रिसर्च करनी है, अच्छी इन्फॉर्मेशन निकालनी है और उस पर फिल्म बनानी है। अगर हमारे हमसाये मुल्क के कंटेंट को देख के आप बिल्कुल वैसा ही बनाते रहेंगे तो आप नहीं बना सकेंगे। उनके पास बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत उनके पास इक्विपमेंट है, वो वही बनाएंगे जो वो बनाते हैं। तो अपने कोर पे वापस आ जाइए, जो हमारा कोर था, और उसी कोर के ऊपर फिल्म्स बनाएं, ड्रामे बनाएं, इश्तिहार बनाएं, जो दिल चाहे बनाएं, लेकिन अपने कोर से जुड़े रहें, अपने आप से जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया आपके इस खूबसूरत मैसेज का। तो इस खूबसूरत मैसेज के साथ कि जो उन्होंने दिया, अपनी रूट से जुड़े रहें, अपने आप से जुड़े रहें और पाकिस्तान से जुड़े रहें, और पाकिस्तान के लिए नई से नई चीज़ें हमें करनी चाहिए ताकि हम पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रोशन कराएं और रूशनास कराएं अच्छे तरीके से। तो इस खूबसूरत मैसेज के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। फैज़ TV के चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जो बेल आइकन्स हैं उसको